گاؤں کی تنگ گلیوں میں دوڑتے قدم، گرد اڑاتی ہوائیں اور کانوں میں گونجتی بچوں کی ہنسی، یہی منظر تھا جب آمنہ اور زین کی پہلی ملاقات ہوئی۔ آمنہ اپنے اسکول سے واپس آ رہی تھی، ہاتھ میں بستہ اور آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی۔ اچانک سامنے سے ایک گیند اس کے قدموں میں آ گری۔ یہ میری گیند ہے، ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ گندمی رنگ، سیاہ آنکھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ آمنہ نے گیند اٹھائی اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گیند واپس ملے گی لیکن ایک شرط پر۔ زین چونکا، کیا شرط؟ کل مجھے اسکول چھوڑنے آؤ گے۔ یہ پہلی معصوم شرارت تھی، اور شاید وہ پہلا لمحہ تھا جب ان دونوں کی زندگی کا پہلا باب لکھا گیا۔ وقت گزرتا گیا، مگر اسکول کے وہ چھوٹے چھوٹے لمحے، چھٹی کے وقت آم کے درخت کے نیچے بیٹھنا اور کبھی کبھی بے وجہ جھگڑنا، دونوں کے دلوں میں ایک عجیب سا رشتہ بن گیا۔ زین کے والدین اور آمنہ کے والدین پرانی دوستی رکھتے تھے، اور بچپن میں ہی ایک بات مذاق میں کہہ دی گئی تھی، یہ دونوں بڑے ہو کر ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ بچپن میں یہ بس ایک مذاق تھا، لیکن آمنہ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات گھر بنا رہی تھی۔ زین شوخ مزاج مگر حساس دل کا مالک تھا، اور آمنہ اس کی مسکراہٹ کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ کالج کا وقت آیا، دونوں کا ساتھ بھی وہیں کا وہیں تھا، لیکن اب باتوں میں ایک نرمی اور نظریں چرا لینے کی عادت آ گئی تھی۔ زین اکثر آمنہ کے لیے نوٹس تیار کرتا اور آمنہ اس کے لیے کھانے کے ڈبے میں گھر کے پراٹھے رکھتی۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، کالج سے نکلتے وقت آمنہ کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھی زین کی باہوں میں آ گری۔ دونوں لمحہ بھر کو خاموش رہے، بس بارش کے قطرے اور دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ زین نے آہستہ سے کہا، کاش یہ لمحہ یہیں رک جائے۔ آمنہ نے نظریں جھکا لی، لیکن دل کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ گریجویشن مکمل ہوتے ہی دونوں کے والدین نے منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ آمنہ کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ چڑھتے ہی اس نے سوچا کہ اب اس کے سارے خواب سچ ہونے والے ہیں۔ زین بھی خوش تھا، لیکن اس کے دل میں ایک انجانی سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کے جسم میں عجیب سی کمزوری تھی، بار بار بخار اور وزن کا تیزی سے کم ہونا۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کیا، لیکن آمنہ کے اصرار پر چیک اپ کرا لیا۔ ہسپتال کی سفید دیواریں، ڈاکٹر کی سنجیدہ آنکھیں اور زین کا کانپتا ہوا وجود، رپورٹ نے سب کچھ بدل دیا۔ آپ کو بلڈ کینسر ہے اور یہ آخری سٹیج ہے۔ یہ الفاظ سن کر زین کا دماغ سن ہو گیا۔ اسے سب سے پہلے آمنہ کا چہرہ یاد آیا، وہ مسکراہٹ، وہ خواب، وہ امیدیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج ممکن ہے، لیکن کامیابی کے امکانات بہت کم ہیں۔ زین نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ حقیقت آمنہ سے چھپائے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی خوف اور اداسی میں گزرے۔ زین نے بیماری کا سچ چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر حقیقت کب تک چھپی رہتی ہے۔ ایک دن آمنہ اچانک اس کے گھر آئی۔ دروازہ کھلا تھا، اندر ہلکی سی ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا زین بیڈ پر نیم بے ہوش پڑا تھا، اور پاس میز پر ہسپتال کی رپورٹ کھلی ہوئی ہے۔ آمنہ کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کیا ہے زین؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ زین نے نظریں جھکا لی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ دیکھو۔ کیوں؟ تم نے مجھ پر اعتبار کیوں نہیں کیا؟ زین کی خاموشی میں ہزاروں معافی چھپی ہوئی تھی، لیکن الفاظ میں وہ سب نہیں سمو سکتا تھا۔ کچھ دن بعد آمنہ نے اسے پارک میں ملنے کو کہا، وہی جگہ جہاں وہ کالج کے دنوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ بارش کے بعد کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، درختوں پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ آمنہ نے کہا، زین، تمہاری زندگی میں شاید زیادہ وقت نہیں بچا، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ وقت ہم اپنے وعدوں کو پورا کر کر گزاریں۔ کون سا وعدہ؟ وہ جو بچپن میں ہمارے والدین نے کیا تھا، شادی کا وعدہ۔ زین نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، آمنہ، میں نہیں چاہتا کہ تم میری بیماری کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرو۔ آمنہ نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، زندگی کا معیار وقت سے نہیں، ساتھ سے بنتا ہے۔ شادی سادگی سے ہوئی، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی لمبی مہمانوں کی لسٹ نہیں، بس چند قریبی لوگ اور دو دل جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہے تھے۔ شادی کے بعد ہر دن قیمتی تھا۔ آمنہ صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی، دوپہر میں اس کی دعائیں وقت پر دیتی، اور شام کو اس کے ساتھ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پرانی باتیں کرتی۔ کبھی کبھی وہ دونوں خاموش رہتے، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا دیتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ الفاظ سب کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ ایک رات زین کو شدید بخار اور سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹرز نے سر ہلا دیا۔ آمنہ اس کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے تھی۔
زین نے دھیرے سے کہا، آمنہ ایک آخری وعدہ کرو۔ کیا؟ میرے بعد تم اپنی زندگی روکنا مت، آگے بڑھنا اور خوش رہنا۔ آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں وعدہ کرتی ہوں، لیکن تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گے۔ زین نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی اور ایک لمبا سانس چھوڑ دیا۔ مہینوں بعد آمنہ پھر اسی پارک میں آئی، ہاتھ میں زین کی ایک پرانی تصویر۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ہلکی بارش ہو رہی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ بارش زین کی طرف سے ایک خاموشی پیغام ہے۔ آمنہ نے خود سے کہا، محبت وعدے سے نہیں، احساس سے زندہ رہتی ہے، اور یہ احساس ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ کہانی ایک یاد دلاتی ہے کہ محبت وقت سے نہیں بلکہ قربانی اور ساتھ سے امر ہوتی ہے۔